بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ تمام طلبہ کو اقرا حفاظ بوائز سیکنڈری اسکول کی جانب سے عربی آن لائن کلاس میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ الحمدللہ، اللہ کے فضل و کرم سے فرسٹ ٹرم کی پڑھائی مکمل ہو چکی ہے اور گزشتہ دنوں میں آپ نے اس ٹرم کے امتحان بھی دیے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ آپ کو ہر امتحان میں بہترین کامیابی عطا فرمائے، آمین۔ آج سے انشاءاللہ العزیز ہم دوسرا میقات یعنی سیکنڈ ٹرم کی پڑھائی کا آغاز کریں گے اور اس ٹرم کا پہلا سبق ہے الدرس التاسع۔ الدرس التاسع سے مراد 9واں سبق، اور سبق کا موضوع ہے حدیقۃ الحیوانات۔ حدیقۃ الحیوانات کا اگر ہم لفظی ترجمہ دیکھیں، لفظ حدیقۃ آپ نے الدرس السابع میں پڑھا ہے۔ حدیقۃ سے مراد کیا ہے؟ شاباش، باغ۔ اور الحیوانات یہ جمع ہے حیوان کی، حیوان جانور کو کہتے ہیں۔ تو حدیقۃ الحیوانات سے مراد ہے جانوروں کا باغ، جسے آپ چڑیا گھر کہتے ہیں۔ تو آج انشاءاللہ ہم آپ کو چڑیا گھر کی سیر کراتے ہیں۔ بہت دلچسپ ہے آج کا سبق، تو آپ تمام طلبہ سے گزارش ہے کہ پوری توجہ کے ساتھ آج کا سبق دیکھیں۔ سب سے پہلے سبق میں موجود الفاظ کو عربی میں پڑھتے ہیں، اور آپ سے بھی گزارش ہے کہ آپ بھی میرے ساتھ ان الفاظ کا تلفظ ادا کریں۔ یہ سبق آپ کی کتاب میں صفحہ نمبر 95 پر موجود ہے۔ الدرس التاسع حدیقۃ الحیوانات، تمساح، ثعبان، اسد، نمر، فیل، زرافہ، خرتیت، ذئب، دب، ثعلب، شبل، حمار، حصان، قرد، کلب، جمل، فأر، بقرہ، غزال، ظل، قط، نعامہ، طاووس، عصفور، غراب، دیگ، طیور، قفص، حارس، ذیل، ریش۔ اب آئیے عزیز طلبہ، ہم ان الفاظ کو دوبارہ عربی میں پڑھتے ہیں اور ساتھ کے ساتھ ان کا اردو میں ترجمہ کرتے ہیں۔ تمساح مگرمچھ، ثعبان سانپ، اسد شیر، نمر چیتا، فیل ہاتھی، زرافہ زرافہ، خرتیت گینڈا، ذئب بھیڑیا، دب ریچھ، ثعلب لومڑی، شبل شیر کا بچہ، حمار گدھا، حصان گھوڑا، قرد بندر، کلب کتا، جمل اونٹ، فأر
چوہا. بقرہ گائے. غزال ہرن. قط بلی. ظل سایہ. نعامہ شتر مرغ. طاووس مور. عصفور چڑیا. غراب کوا. دیک مرغا. طیور پرندے. قفص پنجرہ. حارس چوکیدار. ذیل دم. ریش پر. اور یہ لفظ دوبارہ ریپیٹ ہو رہا ہے. ظل. ظل سے مراد جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا سایہ. تو عزیز طلبہ یہ تھے سبق کے الفاظ معانی. اب ہم بڑھتے ہیں تدریبات کی جانب، اور میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ تدریبات کس طریقے سے حل کرنی ہے. سب سے پہلے التدریب الاول صل بین الکلمۃ والصورۃ المناسبہ. آپ نے صحیح لفظ کو صحیح تصویر کے ساتھ ملانا ہے. بلو پین اور اسکیل کا استعمال کرنا ہے آپ لوگوں نے ان الفاظ کو ملانے کے لیے. اس کے بعد ہے التدریب الثانی صفحہ نمبر 101 پر. اقرأ وافہم. اقرأ وافہم سے مراد پڑھیے اور سمجھیے. یہ تدریب 2 صفحوں پر مشتمل ہے، صفحہ نمبر 101 اور صفحہ نمبر 102. آپ کے سامنے جملے ہیں، آپ نے ان جملوں کا ترجمہ کرنا ہے. لکھنے کی ضرورت نہیں ہے، یہ آپ نے ان جملوں کا ترجمہ گھر میں کسی بڑے کو سنانا ہے. کسی بھی جملے کا ترجمہ کرنے کے لیے عزیز طلبہ اس کے لیے جو چیز ضروری ہے وہ یہ ہے کہ آپ کو ان جملوں میں جن الفاظ کا ذکر ہے ان کا لفظی معنی یا لفظی ترجمہ آنا چاہیے. تو لفظی ترجمہ پہلے آپ دیکھیے، تو اس کے بعد جملے کا ترجمہ کرنا آپ کے لیے آسان ہو جائے گا. مثال کے طور پر پہلا جملہ ہے الحارس فی القفص. الحارس سے مراد کیا ہے؟ چوکیدار. اس کے بعد فی سے مراد میں. القفص پنجرہ. تو اس کا ترجمہ کیا بنے گا؟ بالکل درست جواب، چوکیدار پنجرے میں ہے. اسی طرح دوسرا جملہ الفیل فی القفص، کیا ترجمہ بنے گا؟ شاباش، ہاتھی پنجرے میں ہے. الاسد فی القفص، شیر پنجرے میں ہے. النمر یأکل الدجاج، النمر سے مراد چیتا. یأکل کھاتا ہے، الدجاج مرغی. تو کیا بنا ترجمہ؟ چیتا مرغی کھاتا ہے یا چیتا مرغی کھا رہا ہے. ٹھیک ہے عزیز طلبہ، تو باقی جملوں میں بھی آپ نے یہی کرنا ہے. التدریب الثالث اکتب کما فی الصورۃ. یہ تدریب 4 صفحوں پر مشتمل ہے. آپ نے کرنا یہ ہے، ان تصویروں کی مدد سے ان چیزوں کے نام یا ان جانوروں کے نام آپ نے عربی میں لکھنے ہیں. ٹھیک ہے. اس کے بعد التدریب الرابع صفحہ نمبر 107 میں اکتب الجملہ کما فی الصورۃ. آپ نے ان تصویروں کی مدد سے یہ جملے لکھنے ہیں. صرف عربی میں جملے لکھنے، اردو لکھنے کی ضرورت نہیں ہے آپ کو. اور یہ جملے موجود ہے پیچھے، اگر آپ چیک کرنا چاہتے کہ آپ نے درست جواب لکھا ہے یا نہیں تو آپ صفحہ نمبر 101 اور صفحہ نمبر 102 پر یہ جملے دیکھ سکتے ہیں. اس کے بعد التدریب الخامس ہاتی معانی هذه الکلمات باللغت العربیہ. آپ کے سامنے الفاظ لکھے
اردو اور انگریزی زبان میں، آپ نے ان الفاظ کا ترجمہ عربی میں لکھنا ہے، اور لکھنے کا طریقہ میں نے آپ کو بتا دیا ہے عزیز طلبہ۔ جو اس طرح کی تدریبات ہوتی ہے اس میں آپ نے الفاظ معانی آگے پیچھے کر کے لکھنے، تاکہ ان کے حرکات یعنی زبر زیر پیش مکس نہ ہو جائے، ٹھیک ہے۔ اور سب سے آخر میں التدریب السادس، ترجم هذه الجمل الى اللغة العربیہ، آپ نے ان جملوں کا عربی میں ترجمہ کرنا ہے۔ آئیے عزیز طلبہ اس تدریب کو مل کر حل کرتے ہیں۔ پہلا جملہ ہے پھل میز کے اوپر ہے، تو عزیز طلبہ اس کا کیا ترجمہ ہوگا؟ جی بالکل درست جواب، الفواکہ فوق المنضدۃ، الفواکہ فوق المنضدۃ۔ اگلا جملہ ہے گھوڑا باغ میں ہے، جی بتائیے کیا ترجمہ بنے گا؟ بالکل درست جواب، الحصان فی الحدیقہ، پھل درخت پر ہے، جی الفواکہ علی الشجرہ، شاباش، درخت باغ میں ہے، الشجرۃ فی الحدیقہ، یہ بال ہے، کیا ترجمہ بنے گا؟ ھذا شعر، ھذا شعر، یہ آنکھ ہے۔ آنکھ کی عربی آپ نے الطبیب کے سبق میں پڑھی ہے عزیز طلبہ، آنکھ کی عربی کیا ہے؟ عین، شاباش۔ یہ جو لفظ عین ہے عربی زبان میں، یہ لفظ مذکر نہیں ہے، مؤنث ہے، اور یہ مؤنث سماعی ہوگا۔ مؤنث سماعی کیا ہے اس کی تفصیل انشاءاللہ آپ اگلی کلاسوں میں پڑھیں گے۔ تو اس کے ساتھ جو اس میں اشارہ استعمال ہوگا وہ ھذا نہیں استعمال ہوگا بلکہ ھذہ، تو جملہ بنے گا ھذہ عین۔ اگلا جملہ ہے چوکیدار پنجرے میں ہے، جی ترجمہ بتائیے، شاباش، الحارس فی القفص، الحارس فی القفص، بلی ہاتھی کے اوپر ہے، القط فوق الفیل، چیتا پانی پیتا ہے، جی بولیں، النمیر یشرب الماء، بالکل درست جواب، النمیر یشرب الماء۔ اور آخری جملہ ہے چڑیا ہاتھی کے سامنے ہے، العصفور امام الفیل، العصفور امام الفیل۔ تو یہ تھی التدریب السادس۔ تو میں نے آپ کو بتا دیا ہے کہ یہ تمام تدریبات کس طریقے سے کرنی ہے، اور التدریب السادس ہم نے مل کر حل کی ہے۔ امید کرتا ہوں آپ کو یہ باتیں سمجھ میں آ گئی ہوں گی۔ الواجب المنزلی کی طرف بڑھتے عزیز طلبہ، تو آپ سے گزارش ہے کہ سبق میں موجود الفاظ، معانی اور جملے اچھی طرح یاد کرنے ہیں، اور نئے الفاظ اور اس کے معانی قاموس میں بھی لکھنے ہیں، ٹھیک ہے عزیز طلبہ؟ اگلے سبق میں انشاءاللہ العزیز پھر ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔